نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج کا ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، ان حضرات کے لیے ہے جو ہمیشہ کسی دشمن کی وجہ سے یا کسی اپنے رشتہ دار کی وجہ سے جادو جیسی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا کوئی دشمن یا کوئی اپنا ان پر جادو کرتا ہے، تو ان حضرات کے لیے ایک بہترین وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، جادو برحق ہے، جادو ہر بندے پر ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے، ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، مختصر آپ کا ٹائم لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، آج کے عمل کی طرف۔ جس طرح کا بھی آپ کے اوپر جادو ہے، یا گھر میں کسی افراد کے اوپر جادو ہے، کسی خاتون کے اوپر ہے، کسی نوجوان کے اوپر ہے، یا کسی بزرگ، کسی بھی بندے کے اوپر جادو ہے، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام سننے والوں سے ایک التماس ہے، ایک میری اپیل ہے کہ جتنا بھی مجھے میرے سننے والے دوست احباب ہیں، ان تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ 5 گانا نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا بھی میرے سننے والے، میرے چاہنے والے، میرے دوست، میرے رشتہ دار، تمام سے میری گزارش ہے کہ 5 گانا نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جادو کو ختم کرنے کا کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے، بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ مختصر سا عمل ہے، آپ نے جس بندے کے اوپر جادو ہے، اگر وہ آپ کے قریب ہے تو آپ اس کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ آپ سے دور ہے، آپ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو وہ پانی بھجوا سکتے ہیں، وہ پانی استعمال کرے تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، الحمد شریف کو، جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیات الکرسی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت بقرہ کی جو آخری 2 آیاتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
ان آیاتوں کو اس آمن الرسول سے لے کر آخر تک آپ نے 7 مرتبہ ان 2 آیاتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو ملا کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اگر وہ مریض آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ اگر وہ مریض خود پڑھ سکتا ہے تو وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرے۔ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی رشتہ دار، بھائی، دوست، احباب، کوئی بھی دوسرا بندہ پڑھ کر اس مریض کے اوپر جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، جادو کے اثرات ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ آپ سے دور ہے تو آپ پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی اس کی طرف بھجوا دیں، وہ پانی استعمال کرے گا تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ جتنا بھی اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔